بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے شہزادہ ہیری اور میگھن کے انٹرویو پر دنیا بھر میں تہلکہ خیز رد عمل کے حوالے سے۔ ہم موازنہ کریں گے کہ کیا پاکستان میں بھی رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی روایت تاحال برقرار ہے۔ برطانیہ کے پرنس ہیری اور ڈچز آف سسیکس میگھن نے ایک امریکی چینل کو اپنے ایک تاریخی انٹرویو میں جو بیانات دیے وہ برطانوی شاہی خاندان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن مارکل کے انتہائی چونکا دینے والے اس انٹرویو میں دیے گئے بیانات پر معروف شخصیات، سیاستدانوں اور سماجی کارکنوں سبھی نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کی معروف اینکر اوپرا ونفری کو دیے گئے اس انٹرویو میں پرنس ہیری اور ڈچز آف سسیکس میگھن مارکل نے شاہی خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کی مشکلات سے متعلق جو بہت تفصیلی انٹرویو دیا، اس کے نشر ہوتے ہی بحر اوقیانوس کے آر پار رد عمل کا ایک طوفانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں اس جوڑے نے شاہی خاندان کے ساتھ اور اس کے عین درمیان میں رہتے ہوئے روزمرہ زندگی کے تجربات کو بہت تلخ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان کی زندگی سے اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے شاہی طرز زندگی ترک کر کے امریکہ میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میگھن مارکل نے اپنے انٹرویو میں جن مشکلات کا ذکر کیا، ان میں سے انہیں سب سے زیادہ جس امر نے منفی طور پر متاثر کیا وہ ان کے پہلے بچے کی پیدائش کا وقت تھا۔ میگھن نے بتایا کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہر طرف چہمکوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ بچے کے جلد کی رنگت کیسی ہوگی، یہاں تک کہ شاہی خاندان کے افراد نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد عام طور پر شاہی خاندان کی طرف سے اس بچے کو کوئی شاہی لقب ملنا چاہیے تھا، تاہم میگھن اور ہیری کے بیٹے کو شہزادے کا لقب نہیں دیا گیا۔ میگھن مارکل نے گلہ کیا کہ انہیں آزادانہ اپنی پسند کے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے انہیں خاموشی اختیار کرنے کو کہا، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میگھن کا کہنا تھا کہ غیر سفید فام کی حیثیت سے برطانوی شاہی خاندان میں انہیں مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، وہ خود کو ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ ہیری اور میگھن کے اس انٹرویو کو امریکہ میں عمومی طور پر سراہا گیا اور اس جوڑے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار سامنے آیا، اور اکثریت نے شاہی خاندان ترک کرنے کے اس جوڑے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ برطانوی میڈیا کی چند چوٹی کی شخصیات نے میگھن اور ہیری کے انٹرویو پر سخت اعتراض کیا ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نسل پرستی کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 92 سالہ برطانوی ملکہ الزبتھ ثانی غالباً خود کوئی بیان نہیں دیں گی، تاحال یہ امر غیر واضح ہے کہ بکنگھم پیلس سے میگھن کے انٹرویو پر کوئی تبصرہ سامنے آئے گا یا نہیں۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا جب ہیری اور میگھن کی طرف سے شاہی خاندان کے کسی فرد کا نام بھی لیا جاتا، تاہم اپنے انٹرویو میں یہ جوڑا کسی فرد کا نام لینے کے معاملے میں بہت محتاط نظر آیا ہے۔ اس انٹرویو کے دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہی خاندان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہوگا اور ممکنہ طور پر اس بار وہ گلاب کی طرح پاکیزہ نہیں رہ پائیں گے۔ ملکہ الزبتھ اپنے ملک میں اب بھی غیر معمولی مقبولیت کی حامل شخصیت اور ریاستی سربراہ کی حیثیت سے انتہائی پسندیدہ انسان ہے۔ ماہرین اور مبصرین کا تاہم یہ کہنا ہے کہ موجودہ ملکہ کے بعد برطانوی شاہی خاندان کا مستقبل کیا ہوگا۔ میگھن اور ہیری نے اپنی زندگی کے ایک ایسے وقت کے بارے میں بنا کسی گلے شکوے اور رنج کے کھل کر بات کی ہے جس پر انہیں سخت پچھتاوا ہے، اور اس انٹرویو میں میگھن اور ہیری دونوں کی ایسی شبیہ سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر ان سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ میگھن کے مطابق ملکہ ان کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھی طرح پیش آئی ہیں اور شاہی خاندان کے دوسرے افراد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں تنہا محسوس کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شاہی خاندان میں رہتے ہوئے ان کے لیے کچھ حدود تھیں، مکمل آزادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے کام نہیں کر سکتی تھیں۔ میگھن نے ایسی باتوں پر روشنی ڈالی ہے جن کی شاہی خاندان کی جانب سے کبھی تصدیق یا تردید نہیں ہوتی۔
شاہی خاندان کو عمومی طور پر قدامت پسند سمجھا جاتا ہے۔ یہی قدامت پسند سوچ اور روایات ہماری نو آبادیاتی تاریخ سے پائے جانے والے امتیازی سلوک پاکستانی ثقافت میں دور دور تک سرائیت پذیر ہیں، اور اس بات کو واضح طور پر گریٹ امپیریلسٹ ہینگ اوور یا عظیم سامراجی ہینگ اوور کہا جا سکتا ہے۔ گورے رنگ اور گورے شخص کی ستائش ایک ایسا رجحان ہے جس کا ثبوت پاکستانی معاشرے کے تمام پہلوؤں میں ملتا ہے۔ معاشرے میں گورے رنگ کی برتری کا جنون اور ہماری اپنی مادری زبان سے منقطع ہونا اور انگریزی کو فوقیت کی علامت سمجھنا بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم آزادی کے 73 سال بعد بھی سفید فام نظریات سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، اور آج بھی اپنی انفرادی اور اجتماعی پہچان کو اسی عدسے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خود شناسی کے یہ طریقے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور یہ برطانوی راج کے زیر تسلط رہنے کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ برطانوی افسران اکثر ہندوستانی باسیوں کو ڈارک یعنی کالا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت گوری رنگت کو اعلیٰ نسل اور حکمرانی کے ساتھ وابستگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس تہذیب کو برطانوی سامراج ایک ایسی ریاست میں لانے کے خواہاں تھے جس کو وہ بیہودہ، کمتر اور غیر منظم گردانتے تھے۔ ونسٹن چرچل کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے مطابق Indians were beastly people with beastly religion، یعنی ہندوستانی جانوروں کی مانند اور ایک جانوروں کے مذہب کے حامل لوگ تھے۔ اعلیٰ نسل کے ساتھ وابستگی طاقت اور دولت کی علامت تھے، کیونکہ صرف نوابوں، راجاؤں اور اشرافیہ کا انگریزوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا۔ ان نظریات کو واضح طور پر حالیہ برسوں میں بھی ترویج دی گئی ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ارد گرد ہی بہت سی سانولی رنگت کے لوگوں کے لیے طرح طرح کے طنزیہ، تمسخرانہ اور مضحکہ خیز جملے سننے اور توہین آمیز رویہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ گوری رنگت کے شخص کو اونچائی کے منبر پر بٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کی رنگت ہو یا نوزائیدہ بچے کا سوال ہو۔ ہم حقیقتاً محکومیت اور ذلت کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ موروثی نسل پرستی صرف ان لطیفوں تک ہی محدود نہیں۔ پاکستان میں ہمارے ذہن اس تعصب میں اس قدر قید ہیں کہ بعض اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے۔ گورا چٹا، سرخ سفید اور کالا سیاہ، یہ وہ چند الفاظ ہیں جو عام استعمال بھی کیے جاتے ہیں اور معیوب بھی نہیں سمجھے جاتے۔ سفید مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ کالا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ خوبصورتی کے بارے میں ہمارا معیار رنگت کا گورا ہونا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے بیانیے میں بصیرت انگیز تبدیلیاں یعنی انسائٹفل چینجز لانے پر غور کریں۔ ہم پاکستانی بھورے رنگت کے لوگ ہیں، یعنی براؤن پیپل کہلاتے ہیں، جن کا شمار کلرڈ پیپل کی فہرست میں ہوتا ہے۔ یہ دلائل کسی بھی طرح سے سفید فام مخالف نہیں، بلکہ یہاں مقصد سیلف ریفلیکشن اور سیلف ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے۔ لا علمی اور حقیقت سے بے خبری یا کنارہ کشی کسی بھی طرح سے قابل ستائش نہیں۔ سیکھنے اور خود کو درست کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہم آزاد ہو کر بھی ذہنی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اپنے متعصبانہ اور جانبدارانہ رویوں سے خود کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شاید اس میں بہت وقت لگے گا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔